إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم اور آپ تخصص فی القرآن الکریم کے لیے جمع ہوئے۔ یہ تخصص کیا چیز ہے؟ تخصص کا معنی کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تخصص کی اہمیت کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یورپ کی پیداوار ہے اور انگریزوں نے شاید تخصصات ایجاد کیے اور اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہر علم و فن کا ماہر و متخصص ان کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ تخصص قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اور جب تک مسلمان تخصصات کا اہتمام کرتے رہے تو ان کی عروج کا دور تھا۔ بعد والوں نے جب تخصصات کو چھوڑ دیا اور یورپ نے اس کو لے لیا تو مسلمان تنزل کا شکار ہو گئے اور وہ دنیا کے اعتبار سے اوپر جا رہے ہیں۔ دیکھو انسان کے جو جسم ہے نا، جتنے اعضاء ہے ڈاکٹری اعتبار سے ہر عضو کا اسپیشلسٹ ہے یا نہیں؟ ناک کان حلق، معدے کے امراض کا ماہر، قلب کے امراض کا ماہر، حجامے کا ماہر مولانا ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب تشریف فرمائے، یہ حجامہ کرتے ہیں، بہت ماہر ہے ماشاءاللہ۔ بس لوگ آتے ہیں، دنیا آتی ہے اس کے پاس، لوگوں کا خون نکالتا ہے۔ ایک مہارت ہے، ایک اختصاص ہے۔ تو جتنے اعضاء ہے اتنے تخصصات ہے طب کے اندر، اور باقی جتنی علوم و فنون ہے، دنیا کے جتنے صنعت و حرفت ہے، سب کے اندر تخصصات ہے اور متخصص سے ہی لوگ اپنا کام کراتے ہیں۔ دیکھو آپ کپڑے وہاں سے سلواتے ہیں کہ جو درزی کیا ہو، ماہر ہو اپنے فن میں۔ کھانا کہاں سے پکواتے ہیں؟ ماہر ہو۔ کون سے ہوٹل میں آپ کھانا کھاتے ہیں جس کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے نا، کچھ خاص ذائقہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے تخصص کی ابتدا کی۔ آپ کھولیں 11واں پارہ سورۃ توبہ، سورۃ توبہ 11ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آیت نمبر 122۔ اس آیت سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ آیت میں کس بات کی دعوت ہے؟ کہ متخصصین کی ایک جماعت ہونی چاہیے، متخصص فی العلم اور تفقہ فی الدین کے اندر متخصص کی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے مسائل میں ان کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ طائفہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو تخصص کرے دین میں، ليتفقهوا في الدين، اور پھر لوگ اپنے مسائل میں متخصصین کی طرف رجوع کرے۔ یہ تو ہو گیا تخصص کا ثبوت، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ یہاں تشریف لائے، تفقہ فی الدین کے لیے تشریف لائے۔ یا فقہ سے مراد وہ اصطلاحی فقہ نہیں ہے جس کا آپ تخصص کرتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں تفقہ فی الدین مراد ہے۔ دین کے ماہرین، دین کی سمجھ رکھنے والے، تاکہ مسلمان ان پر اعتماد کرے اور ان سے اپنے مسائل میں رجوع کرے۔ اب نظام تخصص بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس کے لیے آپ نکالے سورۃ فرقان 19واں پارہ۔ نظام تخصص کے لیے سورۃ فرقان میں کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ الرحمن فاسأل به خبیرا، آیت نمبر 59 نمبر آیت۔ الرحمن فاسأل به خبیرا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی 19واں پارہ فرقان آیت نمبر 59۔
الرحمن فاسأل به خبیرا۔ اس کے ساتھ آپ نکالے 22 پارہ سورۃ فاطر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ فرقان میں فرمایا خبیر سے پوچھو، ہاں، اور یہاں یہ بتا رہے کہ خبیر ذات کی طرح آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے، جو متخصص آپ کو بتا سکتا ہے وہ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا ہے۔ خبیر کون سا صیغہ ہے؟ فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، خبرتن سے، یعنی وہ انسان جس کے پاس خبر تام ہو اور اس کے پاس معلومات تامہ ہو، علم کامل ہو، اس سے پوچھو۔ تو یہ دو آیتوں نے آپ کو نظام تخصص بتایا کہ تخصص آپ کو متخصص کے پاس کرنا چاہیے۔ تخصصات ہے لیکن پڑھانے والا متخصص ہے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ آج کل تخصصات بہت زیادہ ہے، اتنے نام ہے، تخصصات ہے، آپ گن نہیں سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ پڑھانے والا متخصص ہے یا نہیں۔ تو قرآن نے آپ کو نظام بتایا کہ تخصص آپ متخصص کے پاس کریں گے کہ وہ خبیر ہو، اس کے پاس علم کامل ہو، عنده خبرۃ تامہ، کیونکہ جو ناقص علم ہوتا ہے اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اب حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے نا جس کے اندر فائدہ نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ تو آپ بتائیں جو ناقص علم ہوتا ہے وہ نافع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو ناقص علم انسان کو، انسانیت کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آپ کے پاس تخصص ہے تو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس تخصص نہیں ہے تو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ آج کل تخصصات کا المیہ یہ ہے کہ ہے تخصص لیکن پڑھانے والا متخصص نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا، تو اس میں ایک یہ ہے کہ من علم لا ينفع۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصصات کا کتنے اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جب حضرت علی کو دیکھا کہ فیصلوں میں اس کی دلچسپی ہے اور بڑے کامل طریقے سے فیصلے نمٹا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے اس کو تخصص کی ڈگری دی۔ کس چیز میں؟ تخصص فی القضاء، تخصص فی القضاء کی ڈگری دی، اور کیا فرمایا؟ اقضاکم علی، اقضاکم علی۔ اب یہ ڈگری لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن قیامت تک ہر انسان کے دل و دماغ میں نقش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ ڈگری اس ذات کی زبان مبارک سے ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب اس کے برابر کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ یہ شہادت التخصص فی القضاء اللہ کے رسول نے حضرت علی کو عطا فرمایا، اور صحابہ اکرام نے اس کو مان لیا، اور اہم فیصلے لا ينحل فیصلے حضرت علی سے کروائے جاتے تھے۔ اس لیے یہ مقولہ بہت مشہور ہے عرب میں کہ قضیۃ ولکن لا ابا حسن لها، جیسے یہ مقولہ مشہور ہے کہ ردۃ ولا ابا بکر لها، ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے، کہا قضیہ ہے لیکن ابو الحسن نہیں ہے، قضیۃ ولکن لا ابا الحسن لها۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید کو دیکھا کہ میراث کے مسائل میں وہ ماہر ہے، حساب کی باریکیاں جانتا ہے اور بڑا ذہین ہے، 3 دن میں یہود کی زبان سیکھی تھی اس نے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس کو ڈگری دی میراث میں، وہ افرزکم زید بن ثابت۔ اب تخصص کی ڈگری مل گئی یا نہیں ملی؟ اس کو مل گئی۔ حضرت عمر اس سے مسائل حل کروا رہے، ابو بکر اس سے کروا رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کو میراث کے مسائل میں رہنمائی چاہیے فلیأتی زید۔ تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کے اختصاصات کا احترام کرتے تھے، اس کے اعتراف کرتے تھے۔ ایک آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اعتراف کریں گے۔ کسی کی صلاحیت کے اعتراف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ تو اگر جو علماء انبیاء کے وارث ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے علماء کے اختصاصات کا اقرار کرے، ان کی صلاحیتوں کے اعتراف کرے۔ لیکن آج کل یہ چیز ناپید ہے، اور یعنی اس طبقے میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ یہ کسی کی تعریف، ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے ہیں، صلاحیت نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، انصاف بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ یہود کی خیانتیں بیان کرتے کرتے اللہ خیانت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امانت بیان کی، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ تو امام راضی لکھتا ہے کہ یہود اعداء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، تو ایمان والے تو اولیاء اللہ ہے، ان کے ساتھ بطریق اولا انصاف ہونا چاہیے۔ آج کل یہ دینی جماعتوں میں، افراد میں، ماحول میں، اس میں یہ انصاف ہے نہیں۔ کسی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو اس کی ساری اچھائیاں ختم، اور اس رائے کے اختلاف کی وجہ سے، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے اس کے ہر چیز پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہود کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اور ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ تو صحابہ اکرام اس کے اعتراف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ابی بن کعب کو دیکھا، قرآن کریم کی تجوید میں، ادائیگی میں، قرات میں اس کو مہارت ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی ڈگری دی تجوید قرات کی، اور اس کے تخصص کا اعلان کیا، اقرأکم ابی بن کعب۔ تو میں بڑا قاری کون ہے؟ ابی بن کعب۔ سر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کے اور بھی تخصصات بیان کیے نا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا تخصص کیا ہے؟ بولو، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے یہ چند آپ کے سامنے بیان کیا کہ تخصصات کا رواج صحابہ اکرام میں بھی تھا، اللہ کے رسول نے اس کا اعلان کیا اور باقی صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، اور قیامت تک ان کی یہ خصوصیت ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کی ضرورت تھی تب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو پیدا کیا۔ کسی انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کیے نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت پہچان لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو صلاحیت ہے، اس کی امانت ہے، امت کی امانت ہے، اور یہ اس کو بروئے لائے اور اس کو آگے استعمال کرے۔ اب دیکھو، سبوے، امام سبوے کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے یہ حدیث میں لگا، اس میں فیل ہو گیا، اس کو چھوڑ کے نحو شروع کیا، تو نحو میں سبوے امام ہے، قواعد لغت عربیہ میں وہ امام ہے سبوے۔ ایسا کام کیا کہ ہمیشہ کے لیے سبوے مرجع ہے۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی، کیا کہا؟ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ۔ ائمہ اربعہ احکامات کے استنباط میں، فروع میں ان کی تخصصات ہے، تو پوری دنیا ان کو امام مانتی ہے۔ یعنی کتب ستہ جو محدثین ہیں ان کی امامت مانتے ہیں نا، کتب ستہ یا صحاح ستہ، صحیحین 2 ہے، باقی سنن ہے، تو اصحاب الکتب الستہ وہ ائمہ ہیں۔ اور محدثین نے امام ابو حنیفہ اور فقہا
کی صلاحیت کا اعتراف کیا، کہا انتم الاطباء ونحن صیادلہ، تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔ اعتراف کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علوم فنون میں، عام علوم فنون میں اساسیات حاصل کرے، اور ایک علم میں ایسا تخصص کرے، ایسی مہارت پیدا کرے کہ وہ مرجع بن جائے۔ تو وہ عبارت میں کہتا ہوں، بورڈ پہ لکھتا ہوں بھی ہوں، آپ لوگ اس کو یاد بھی کرو۔ خذ من کل شیء شیئا، خذ وخذ من شیء کل شیء لأن العلم غزیر والعمر قصیر۔ خذ من کل شیء شیئا، ہر چیز میں سے اس کی بنیادی اساسیات وہ آپ حاصل کرو، ہر علم فن میں سے کچھ حصہ حاصل کرے، کم سے کم اس علم سے آپ کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ علم ہے، اس کی یہ تعریف ہے، یہ موضوع ہے، یہ غرض ہے، یہ اس کی اساسیات ہے۔ لیکن ایک چیز وَخُذْ مِنْ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ، ایک چیز میں آپ کامل مہارت حاصل کریں، اس لیے کہ علم زیادہ ہے، عمر کم ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک انسان 2 چیزوں میں، پھر 3 چیزوں میں، پھر مختلف چیزوں میں ہر فن مولا ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو ایک فن میں اگر آپ مہارت حاصل کریں تو یہ باقی علوم کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں کیا رواج تھا اسلاف میں کہ ایک عالم ایک چیز میں ماہر ہوتا تھا، وہ دوسری چیز میں ٹانگڑائی نہیں کرتا تھا۔ مثال کے طور پر امام کسائی رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی سیدھا سہوا میں سہوا ہو جائے، سیدھا سہوا میں بھی سہوا ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں فقیہ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے علم کے مطابق اس کا حل بتا سکتا ہوں کہ المصغر لا یصغر، المصغر تصغیر کی مزید تصغیر نہیں بنائی جا سکتی ہے، لہذا سہوی کے لیے پھر اور سہوا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو ایک فن میں ماہر تھا تو اس سے بھی جس فن میں ماہر تھا اس سے دوسرے فن کا مسئلہ حل کیا اس نے۔ جیسے پیسے کے بارے میں نا زرزرمی کشت، پیسہ کھینچتا ہے، اس طرح علم میں ایک چیز میں آپ مہارت حاصل کریں گے تو باقی علوم بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج کل یہ طلباء تمام علوم میں کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ ایک چیز میں بھی ان کی مہارت نہیں، ایک چیز تو صحیح پڑھو۔ یہاں جو ساتھی میراث پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پرانے زمانے سے آتے رہے اور پڑھتے رہے، تو ابھی بڑے بڑے مدرسین ہیں بڑے بڑے اداروں میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل کسی چیز میں ماہر نہیں تھے، میراث میں ہم ماہر ہو گئے تو اس کی وجہ سے خود اعتمادی پیدا ہو گئی اور آگے اور علوم میں ہم نے ترقی کی، کم سے کم ایک چیز تو ہمیں آ گئی۔ تو پھر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر فن اہل فن سے حاصل کرو، یعنی ہر علم کا تخصص متخصص سے کرو، ورنہ ویسے وقت ضائع کرنا ہے، باقی کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے۔ اس بارے میں ایک حوالہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تفسیر کشاف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ زمخشری سورۃ مائدہ میں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، نکالو۔ قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے، آپ قرآن کی آیتیں نکالیں گے، اس سے آپ کا ہاتھ بھی عادی ہو جائے گا، قرآن سے مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ چھٹا پارہ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ کتے کی تعلیم، شکاری پرندوں اور درندوں کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے، وما علمتم من الجوارح، تو وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ جانوروں کو بھی تعلیم دے سکتا ہے، ان کو معلم بنا سکتا ہے، تربیت یافتہ بنا سکتا ہے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، اس کے بعد وہ لکھتا ہے فائدۃ جلیلۃ، کیا لکھتا ہے؟ فائدۃ جلیلۃ۔ یہ الفقیہ المتفقہ نامی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔
खुज़ मिन कुल्ली शैइन शैअन। वख़ुज़ मिन शैइन कुल्ल शैइन। लिअन्नल उम्र क़सीर वल इल्म गज़ीर।